اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر ایک خوبصورت آدمی پیدا کیا جس کا نام ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور جن کا حسن ایسا جب مصر کی شہزادیوں نے دیکھا تو پھل کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور ان کے حسن میں ایسی کھو گئی کہ احساس تک نہ ہو سکا کہ ہمارے ہاتھ کٹ چکے ہیں. ارے یار لاؤ کوئی ایسا داڑھی منڈا جس کو دیکھ کر شہزادی تو درکنار کسی چمریا نے اپنی انگلی کاٹی ہو. ہاں بتاؤ مجھے. لیکن وہ مصر کی شہزادیاں تھیں جنہیں دیکھ کر مصر کی شہزادیاں تھیں جو حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھی. اعلیٰ حضرت سرکار انہیں کے حسن کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنے نبی کے حسن کی بات کرتے ہیں تو کہتے وہ حضرت یوسف کا حسن تھا جس کو دیکھ کر شہزادیوں نے انگلیاں کاٹی. لیکن مصطفیٰ کا وہ حسن ہے کہ مصطفیٰ کے نام پر لوگ اپنی گردنیں اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام میں مردانے عرب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ جانے کائنات کا حسن ہے وہ میرے آقا کا حسن ہے. مگر آپ دیکھیں جی بے شک آج صرف یہ ماحول بن چکا ہے صرف یہ باتیں پیدا ہو چکی. نہیں صاحب داڑیاں مت رکھو شادی ہوگی نہیں. داڑیاں مت رکھو رکھنی تو اور لڑکیاں بھی کہہ رہی ہیں اب تو I don't like weird mom. یہ حال ہے. تھوڑا سا انگلش پڑھتے آتی ہے تو وہاں سے آ کے کہہ رہی ہے انگریزی میں بول رہی ہے تو I don't like weird mom. مجھے داڑھی والا پسند ہی نہیں آتا. حقیقت یہ ہے اگر یہ جملہ بولا تو یاد رکھو یہ صرف آج کے نوجوانوں تک نہیں رہتا بلکہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ داڑھی والا ہے. مصطفیٰ سے زیادہ میرا مولا کسی کو پسند کرتا ہی نہیں. میرا پروردگار اگر سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے اور سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو ایک داڑھی والے سے کرتا ہے, آمنہ کے لال سے کرتا ہے, حلیمہ کے دلارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے. اور جس سے رب پیار کرے. اچھا ایک بات اور عرض کروں, یہ داڑھی ہے نا یہ اللہ کو پسند ہے. بے شک اللہ کو ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کو بھی پسند ہے. بے شک اور مصطفیٰ کو پسند ہونے کے ساتھ تمام صحابہ کو پسند ہے. بے شک اور آگے بڑھ کر عرض کروں تمام تر اولیاء کو پسند ہے. اور سب سے بڑا جملہ میں بولوں یہ داڑھی تمام تر جنتیوں کو پسند ہے. بے شک سبحان اللہ. اس لیے کہ جنتی سب داڑھی والے ہی ہیں. بے شک دیکھو اور سنو بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں ایک بات چلتے چلتے اور کہہ دوں. حالات یہاں پر یہ بھی ہیں لیکن اس کے علاوہ لباس صرف داڑھی نہیں, لباس دیکھ رہے ہو اگر تھوڑا سا کپڑا پھٹا ہوا ہو تو ہم لیتے نہیں ہیں واپس کر دیتے ہیں. اب تو یہاں پھٹی یہاں پھٹی یہاں پھٹی وہ پہن رہے. پہلے ایک دور تھا کہ کچھ پیجامے جو نیچے سے چھوٹے ہوتے چلے گئے, اب پینٹ تو اوپر سے چھوٹی ہو رہی ہیں تو یہ پہن کے چلتا ہے ڈر آپ کو لگتا اب نکلی. یہ حال ہے. لیکن آپ عورتوں کو کم مت سمجھو. عورتوں کے کپڑے یہاں تھے یہاں تھے یہاں پہنچے. اب کوئی کوئی مچھردانی لگا لے کہیں کہیں وہ بھی ختم ہے. ایک جگہ ایک صاحب نے بیان دیا کہ حضرت معاملہ یہ ہے جب اتنی آستین تھی عورتوں کی تو یہ تھی اماں, تھوڑی سی کھسک کے آئی تو کہنے لگے امی, یہاں پہنچی تو کہا گیا ممی, اور جب مڈے میں پہنچ گئی تو ابھی ممی بھی نہیں رہا وہ موم. یہ غلط فلسفہ ہے. بہرحال یہ غلط ہے لیکن حال ایسا ہے. اب وہ موم کیا بچوں کی تربیت کرے گی جو خود مروگی, جس کا حال ایسا ہے کہ وہ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ٹی وی آن کرتی ہے. اور اب تو ٹی وی کا زمانہ نہیں, LCD لگا لی, وہ بھی اتنی بڑی ہوتی پوری دیوار پہ آتی ہے. پہلے اتنے بڑے دکھتے تھے, اتنے بڑے دیکھو پورا پہاڑ لگ رہا اس میں. اب وہ وہی پورا دن دیکھ رہے ہیں اور دیکھ بھی کیا رہے ساس بہو. ہاں یہ حال ہے پورا دن ساس بہو. اب یہ بچیاں دیکھتی رہتی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد سیکھ لیتی ساس سے لڑنا کیسے. اور جاتے یہ دیکھ رہے ہو تمہاری اماں تو برداشت نہیں ہو رہی ہے مجھ سے.
मैं बता रही हूं, अगर मेरे साथ रहना है तो इसे बाहर कर दो, और अगर इसी के साथ रहोगे तो मुझे छोड़ दो। अब बेचारा छोड़ सकता नहीं, चूंकि अब एक नया कानून आ गया है। हाँ? अगर उसने कह दिया तलाक दे रही हूं तो जाए बेचारा, मैं तुझे छोड़ रही हूं, तो वो छोड़ भी नहीं सकता, मजबूर है। लेकिन अम्मा के साथ रहने नहीं दे रही है, जबकि याद रखो बीवी जो है ना, बीवी ये है नेमत अल्लाह की, बेशक बीवी अल्लाह की नेमत है, और अल्लाह की कसम माँ तुम्हारे लिए रब की दी हुई जन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो याद रखो, नेमत के लिए जन्नत को ना छोड़ो, इसलिए कि नेमत एक वक्त के बाद खत्म भी हो जाती है, और नेमत एक जाने के बाद दूसरी भी आ सकती है, लेकिन अल्लाह की कसम तुम्हें एक के अलावा दूसरी जन्नत नहीं मिल सकती। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत एक के अलावा दूसरी नहीं मिल सकती। बेशक सुभान अल्लाह। और मैं एक बात और अर्ज करूं, लंबी तो नहीं हो रही? नहीं लग रही है मुझे हो रही है। अरे चलो 15 मिनट हो गए। आज मजा आ गया। वो असल में नेताजी नहीं आ रहे हैं मेरे पास तक, आएंगे तो मुझे पता लगेगा लंबी हो रही है। एक बार तो आ जाओ यार, चलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो, मैं आपको और एक बात अर्ज कर दूं यहाँ पर चलते चलते। आज औरतों का एक जहन ये भी बन चुका है कि जो खूबसूरती है ना, खूबसूरती ये सिर्फ चाइनीज खूबसूरती ही असल है ना। जाकर के ब्यूटी पार्लर पर कोई शादी का मौसम हो तो देखो, काली जाती है तो लाल पीली होकर निकलती है। सही बात यही है, हकीकत। तो ये खूबसूरती जो है ना, ये चाइनीज है, एक बार चेहरा धुला खत्म। बेशक ऐसा है ना, एक बार चेहरा धुला खत्म। लेकिन एक खूबसूरती वो है जो कभी खत्म ही नहीं होती। बेशक। और जिसके पास वो खूबसूरती हो जो कभी खत्म ना हो, अल्लाह की कसम वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी। बेशक सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करूंगा, ये चाइनीज खूबसूरती का मसला है कि जब ये जाती है ना शादियों में, देखो खाना खाने बैठती है तो हड्डे तक लाल पीले हो जाते हैं। हाँ, अगर ये गिलास से पानी पी ले तो उस गिलास से पानी पीने को दिल नहीं करता, इतनी लाली लगा के जाती है कि पूरा गिलास लाल लाल हो जाता है। और एक खूबसूरती वो है जो असल है। वो खूबसूरती क्या है? वुजू से आई हुई चेहरे पर खूबसूरती। और जो खूबसूरती वुजू से आती है वो कभी खत्म नहीं होती। बेशक। बल्कि जितना चेहरा धुलोगे ये खूबसूरती उतनी बढ़ती चली जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। और ऐसी एक औरत मैं तुम्हें दिखाता हूं प्यारे, ये चाइनीज खूबसूरती औरतों को इज्जतदार नहीं बनाती, बल्कि लोग देख करके हंसते, मजाक करते, ठट्टा करते। बिल्कुल सही बात। माँ बाप और भाइयों की इज्जतों को नीलाम किया जाता है इस चाइनीज खूबसूरती के जरिए। लोग कहते हैं देखो फला की बेटी कितनी लाली लगा करके आई है, फला की बहन कितना पाउडर और लिपस्टिक लगा करके आई है। लेकिन अल्लाह की कसम वो खूबसूरती जो खूबसूरती की जान है, वो ऐसी खूबसूरती है जब वो चेहरे पर आती है तो लोग ये कहते हैं फला की बेटी ने अपने चेहरे को वुजू से आरास्ता कर लिया। अल्लाह ने ऐसी खूबसूरती दी है जो कयामत तक कभी खत्म नहीं होगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। और वो देखें आप जी शाद। वो असल खूबसूरती रखने वाली एक जात का नाम है सैयदा राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला। बेशक सुभान अल्लाह। ये सैयदा राबिया वो अजीम शख्सियत है। ये कद के एतबार से नाटी है और रंग के एतबार से सांवली है, लेकिन हाल ये है कि वक्त का अजीम इमाम सज्जदना इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनसे निकाह की तमन्ना करते हैं। सुभान अल्लाह। और सज्जदा राबिया कहते हैं हसन मैं आपसे निकाह नहीं करूंगी, इसलिए कि मैं अभी जानती नहीं मेरे साथ होने वाला क्या है, क्योंकि अभी कयामत बाकी है।
مجھے پتا نہیں میرا مولا مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. میں نہیں جانتی جب تک اپنے مولا کو میں راضی نہیں کر لوں گی تب تک میں دوسرا کوئی کام نہیں کروں گی. اور اے حسن, جب مجھے یہ علم ہی نہیں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا, میں کوشش کر رہی ہوں اپنے مولا کو منانے کی, جبکہ وہ ساری رات سجدے کرتی تھی. کہہ رہی ہے میں کوشش کر رہی ہوں اپنے مولا کو منانے کی, اگر میں دوسرا کام کرنے لگ گئی, میں نے شادی کر لی تو معاملات یہ ہوں گے کہ پھر میں نکاح میں لگ جاؤں گی, شوہر کی خدمت انجام دینی ہوگی, دوسرے کام بہت سارے ہوں گے, تو میں اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے وقت کہاں سے نکالوں گی. اچھا, اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے, اس کا میں جواب بھی دے دوں. وہ یہ کہ نکاح کرنا سنت ہے, تو سیدہ رابعہ نے منع کیوں کیا؟ تو یہ نکاح کرنا جو ہے, یہ نکاح کرنا مردوں کے لیے سنت ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کے متعلق لکھا ہے, نکاح کرنا مردوں کے لیے سنت ہے, عورتوں کے لیے نکاح کرنا مستحب ہے. بے شک اور انہوں نے چھوڑا ہے تو مستحب کو چھوڑا, سنت کو نہیں. بے شک اس لیے مستحب کو چھوڑ کر کے وہ عبادت و ریاضت میں لگی, اور ایسی لگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسا راضی ہوا. جب گئی تو مقام یہ ہوا خانہ کعبہ حج کرنے, تو کعبہ آگے بڑھ کر کے حضرت سیدہ رابعہ کا استقبال کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کعبہ آگے بڑھا اور حضرت رابعہ کا جب کعبے نے استقبال کیا تو حضرت رابعہ کہتی ہے, اے کعبے, میں تجھے دیکھنے نہیں آئی بلکہ تیرے مولا کو دیکھنے آئی ہوں, اس کعبے والے کو دیکھنے آئی ہوں. اے کعبے ہٹ جا, تجھے دیکھنے نہیں بلکہ میں اپنے پروردگار کو تجھ میں دیکھنے کے لیے آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ رابعہ, بتاؤ کوئی عورت ایسی ہو جس کا آج تک خانہ کعبہ نے رابعہ کے علاوہ بڑھ کر کے استقبال کیا ہو تو دکھاؤ, ایک لاؤ. لیکن آج ان کا استقبال ہوگا کہاں سے, جو پورا دن فلمیں دیکھیں, جو پورا دن ساس بہو دیکھیں, جو پورا دن گندے گانے سنیں, جو اپنے بچوں کی تربیت کریں, اللہ اکبر, تو پورا دن ان کی زبان سے گالیاں نکلتی رہیں. یہ حال ایسا ہے. آج کے ٹائم میں صرف نفرتیں, بغض و حسد ان لوگوں سے رہ گیا جو دیندار ہیں. یہ کیفیت بن چکی ہے. میں اپنی بات ختم کروں, بہت لمبی ہو رہی ہے. دیکھو, حضور غوث اعظم گئے, یاد ہے آپ کو, کہاں گئے تھے؟ خانہ کعبہ, اور خانہ کعبہ میں رو رہے ہیں اور کہتے جاتے, مولا اے پروردگار, بینا نہیں نابینا کر کے اٹھانا. اے مولا, بینا نہیں نابینا کر کے اٹھانا. اگر پروردگار میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں ایسا ہو جو قبول نہ ہوا تو میں تیرا سامنا, تو بڑی بات, تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا. جب خانہ کعبہ میں ارد گرد موجود لوگوں نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا ہے جو سر کو سجدے میں رکھے ہوئے روتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے, مولا بینا نہیں نابینا کر کے اٹھانا, تو لوگوں نے اپنی دعائیں چھوڑ کر اس کے لیے دعا کرنے لگے اور کہتے تھے, مولا یہ آنے والا کوئی بڑا گناہگار معلوم ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول کر لے, اس کی دعا قبول کر لے, اسے معاف کر دے. لیکن تاریخ بتاتی ہے جب سیدنا غوث اعظم نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا تھا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور لوگ چیخ پڑے کہ جب بغداد کے تاجدار نبی کے بیٹے کا رونا ایسا ہے جو اتنا بڑا اور حامل اور ایسا مرتبے والا جس سے مولا خود کہلوائے کہ عبد القادر کہہ دے قدمی حاضی علی رکبتی کل ولی اللہ, میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. جب اس شان والا ایسے روتا ہے تو ہمیں کیسے رونا چاہیے. چیخ پڑے تھے لوگ, لیکن غوث اعظم اس طور پر رو کر کے اپنے مولا کو منا رہے تھے. حالانکہ میں یہ عرض کروں گا کہ غوث اعظم مولا کو منا نہیں رہے تھے, مولا تو پہلے سے راضی تھا. بات یہ ہے کہ ہم غلاموں کو درس دے رہے تھے کہ اے لوگوں, اس طور پر رونا, میرا رونا دیکھ لینا. اگر تمہیں کوئی آئیڈیل چاہیے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی رہنما مل جائے تو کسی اور کو نہ دیکھنا, میری سیرت کو پڑھ لینا. اور میری سیرت کا یہ باب جب تم پڑھو گے کہ میں اس طور پر روتا ہوں تو تم کوئی اچھا کام کرنے کے بعد اتراؤ گے نہیں, تم نیکیاں کرو گے تو غرور و گھمنڈ نہیں کرو گے, بلکہ سوچو گے میں اس غوث کا غلام ہوں جو تقوی والا ہونے کے بعد بھی روتا ہے تو اس طور پر روتا ہے کہ خانہ کعبہ میں کہتا ہے, مولا بینا نہیں نابینا کر کے اٹھانا.
یہ درس دے رہے تھے آقا غوث اعظم. بس ایک بات میں اور عرض کر کے ختم کر لوں, ہے نا, ایک اور کر لوں یا ختم کر لوں, بتا دو بھی. ایک کرامت میں بیان کر دوں بس غوث اعظم کی, اس کے بعد بات ختم.